ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی یہ باتیں سن کے لوگ سوشلزم کے نزدیک آ سکتے ہیں کہ یار یہ تو وہی سسٹم ہے جو اسلام کہہ رہا ہے، ویئر ایز یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اکنامکلی، سوشلی، ہر معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف۔ میں اپنی آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے۔ انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں، وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے، جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے، انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے۔ وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے، وہ چونکہ ان کی تعلیم پوری ادھر تھی، وہ ادھر سے ہی چیزیں انہوں نے گڈمنٹ کی، اور سارا کچھ لوگ ان کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک فلاسفر تھے جو مختلف فلسفیوں سے متاثر تھے۔ دین ہوا جو کتاب و سنت کا نام ہے۔ اچھا، لہذا یہ تو کلیئر ہو گیا۔ کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی۔ اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے۔ اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا۔ خیر ہے مگر کیا یہودی کی شرارت کا جواب؟ انہیں آخیا ہاں ایک تے حضور ہے گل، کیا یہودی جڑا کارل مارکس اٹھ کھڑا ہے نا، انہیں آخیا کمیونزم تے سوشلزم، امیران دے تختے اٹھ جو انہوں کو سارا کچھ کھولو، غریب دین فلاں کر رہا ہے۔ یہ یہودی نے بڑی شرارت کی۔ میرے سے شورا ویکھ لو، جو فتنے سب دا بیان۔ وہ کریم ہے بے تجلی، وہ مسیح ہے بے صلیب، نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ ایتھے بڑے بے ایمان جڑے نا آندے ویکھو اقبال نے یار وہ کارل مارکس کی تعریف یہ کہتا کہ پیغمبر نہیں اپنی بغل کتاب رکھ۔ اقبال نے کیا؟ یہ تو مشیر شیطان کہہ رہا، ابلیس کا چیلا اس کی تعریفاں کرے۔ اقبال کو کون آتا وہ پیغمبر ہے یا وہ کلیم ہے یا نہیں؟ وہ حرام دادا ابلیسی چیلا کہندا ہے کہ جڑا اٹھیا ہن یہودی مارکس، وہ کلیم ہے بے تجلی۔ یہ وہ تو نہیں موسیٰ جڑا مینوں خدا دسیا، یعنی یہ بھی کردہ چوٹ ہی ہے کہ موسیٰ نے بھی ٹونگ رچایا سی، کوئی تجلی نہیں ہوندی سی، جویں وہ جعلی نبی بنے سی۔ وہ کریم ہے اے جڑا تن سی انہوں لوگوں نے اقبال دے پیٹے پاتا بھی آندا انہوں پیغمبراں دا توبہ توبہ، ابلیس دا مشیر کہے اور اقبال دے دل میں لاتا۔ وہ کریم ہے بے تجلی، وہ مسیح ہے بے صلیب۔ آندا انہوں کوئی تجلی نہیں، نہ وہی آئی ہے مگر ہے موسیٰ کی طرح۔ موسیٰ نے بھی نبی نہیں منتا، مشیر تو صرف ایک کہندا جس طرح وہ سی فراد، اتنا ہی وہ تجلیاں دے ٹونگ رچاوندا سی، انہیں وہ نہیں رچایا مگر ہیگا انہوں دا پیشوا بنیا۔ وہ مسیح ہے بے صلیب، وہ صلیب دیاں مصیبتاں سہندا رہے نے، انہوں دے دکھ نہیں ویکھے مگر عیسیٰ دے پائے دا توبہ، نبیاں نال رابطہ۔ نیس پیغمبر ولیکن در بغل دار کتاب، یہ پیغمبر نہیں مگر کتاب یہ بغل چی ہے، نبیاں نال رابطہ، ابلیس دا مشیر۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سو، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ وہ مشیر آندا حضور پہلیاں گلاں تو کوئی نہیں تھی، یہ تو کم بڑا خراب ہوا۔ ایک کافر ایسا اٹھیا ہے، ایسی انہیں بنسری بجائی ہے نگاہ پردہ سو، انہیں تو ایسی نظر دنیا دے لوگوں سے کیتی ہے، پردے سردے جاندے، حجاب اٹھتے جاندے، لوگوں کو سمجھ آؤندی جاندی ہے، یہ انہوں بیدار کری جاندہ۔ مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، چڑھ دے نہیں دے جی قوموں کا ہوں حساب دا وقت آ گیا، یعنی تختے اٹھ جانے، عوام بیدار ہو جانے۔ ساڈا ابلیسی نظام جتھے جتھے جس رنگ چنا عوام نے ہن چھڑنا کوئی نہیں۔ یہ سوشلزم کمی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح۔ ہاں مشیر جڑا کھڑی گل کی وہ آندا حضور ابلیس صاحب اس تو ود کے ہو رہے نا، لوگوں نے کی خراب ہونا، گمراہ کر دیتا ہے انہیں کارل مارکس نے کہ انہوں دی طبیعت اگاڑ کے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح، کہ جڑے آقا بنے سی، سرمایہ دار سی، لینڈ لارڈ سی، انہوں نے خیمے دیا رسیاں توڑتی ہیں، انہوں نے تخت توڑتے، زار روس قتل کر دیتا اور ملکوں سے انقلاب آ گئے۔ وہ یہ دستا اصل خطرہ ہے، اور کوئی نہیں، اور جمہوریت وغیرہ کوئی نہیں تھی، مگر یہ کی علاج کیا جائے ابلیس صاحب؟ یہ تو ضرور قابل توجہ بات، یہ نیار روح پھونکی تھی کہ عوام میں بیدار ہونا چاہیے۔ چوتھا مشیر، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ تو آندا یار انہوں کا علاج ہو گیا، اٹلی گل چلا جا، اسی اتنے ادا کا ایک چیلا کھڑا کرتا رومت الکبریٰ دے نا اٹلی، وہ ایوانہ جا کے توڑ ویکھ لا۔ اس عوام کی جی نا بیداری، یہ علاج اتنے فاشزم کا ذریعہ ایڈا آ گیا، اتنے ڈکٹیٹر جڑا عوام سر چکا دوڑا کے رکھ دو، ہر دا پتر مگر ہولی ہولی ڈکٹیٹر بن گیا۔ ایسا فطور نے پایا آل سیزر، جولیس سیزر عیسیٰ علیہ السلام تو تھوڑی مدت بعد کیسر ہوا، اور سارے کیسر جڑے روم دے انہوں نے بہت جلال والا روح والا، اس تو آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ وہ بھی یہ کہندا سی کہ دنیا حکومت کر لی صرف رومی پیدا ہوئے، باقی قوماں غلامی لی پیدا ہوئی، ساڈا کام ہے دنیا تے راج کرنا۔ آندے اسی ادھر پیدا کرتا، انہیں عوام کی جگہ وہ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جنہیں سب نوں کچل کے آکھنا دنیا تے راج رومن کرن گے۔
توڑ اس کا رحمت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیدر کو دکھایا ہم نے پھر سیدر کا خواب کہ پوری دنیا سے قبضہ کرو اور حکومت کرو، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹاؤ، دیکھو دے بیڑی جہاز کے میں طوفان برپا کیتا، ہٹلر دے نار ہو گیا سی مسولینی، گاہ بارت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب، کدی وہ سنوبر کی طرح اوپر اٹھتا اور کدی رباب کی طرح روندا، یعنی دونوں اس کو ٹونگ گیا، سنوبر کی طرح ابھرنا فوجی طاقت استعمال کر حملے کردا اور طاقت کے ذریعے دنیا سے چاہتا ہوں، دوجا جڑا رباب کی طرح روندا وہ لیکچر دینا، ایسا خطیب ہے فصیح ہے کہ جدوں اپنی گل سنا رومی جڑے فضا ہو جاتے یار لیڈر ملیا تو ہوں ملیا، یہ سپر مین لبا سانوں مل گیا امام مہدی صاحب آندا رباب کی طرح جس طرح سرنگی ہے نا اس طرح روندا تو قوم نوں روا دینا، لیکچر ایسا دینا تو جدوں اٹھتا سنوبر کی طرح اوپر چڑھ دینا، یعنی دنیاوی غلبہ بھی اور خطابت کے ذریعے بھی اچھا گیا، وہ ہوں کہ انہوں نے یار سوشلسٹ نہ کرنا تو دوجا کرنا کچھ نہیں بھی تھا، خیر ہی خیر ہے، اسی ادھر اٹھاتا انہوں ہٹلی دوجی جگہ نظم پڑھی یہ آتی ہے کہ انہوں نے پھر آخیا میرے جی دوڑے ہوئے جی تھی مغربی لوگ کہ یار ہٹلر جڑا ہے جڑا مسولینی فاسسٹ ہے، یہ جمہوریت کے خلاف انہیں آخیا شرم کرو، تسی جمہوریت کے پردے دنیا لٹ کھا دی ہے، میں سیدھی میں پردہ چاہ کر کے سچ دس دیتا بے شاید کوئی نہیں جمہوریت چونگ دے، وہ نظم پوری پڑھنے والی مسئلہ نہیں، انہوں نے آخیا تسی فریبی سی، میں فریب دا پردہ چاہ کر کے حقیقت دسی بے سب بے ایمان ہے، کم وہی کہہ دے جڑا میں کر اس تو سگوں میں انسانوں کا پلا کیتا تا چہرہ جڑا اتوں نو جتا۔ تیسرا مشیر میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے فرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجا۔ یہاں تیسرا مشیر یار تو بڑا بیوقوف نکلا، میں تو نہیں منتا بے مسولینی عقل مند ہے، چاہیے سی بھی سارے ٹولے کا بندہ پردہ رہن دینا، انہیں آ کے فرنگی سیاست کا پردہ چاک کر دیتا کہ ساری جمہوریت وغیرہ فراڈ جے، میں ننگا ہو کے جو کوئی کرنا ہے گل ہے مینوں ظالم کہہ لو جو مرضی کہہ لو ہے بھی ہے جی انہیں، اور نظم پوری جڑی اسے چاہیے کہ ذرا بھی گل دسن حقیق میں کیتا جڑا یہ نہیں کر ملک انہیں نہیں کھوئے، لوگوں کے علاقوں سے قبضے نہیں کیتے، مینوں بدنام کر دے، میں فاسسٹ ہو کے ایماندار ہاں، دسدا ملوکیت ہے ساڈا کام کر دے بھی ہے، دھوکھا دے منافق ہے۔ مشیر نے خیر کیا کہ یار انہوں مسولینی چاہیے نہیں پردہ رہن دینا، ساڈا اسی طرح بے ایمانی کا کاروبار چلتا۔ پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے یہ آخری مشیر ہے۔ آپ اپنی تقاریر میں سب سے زیادہ اقبال سے متاثر ہیں، تو اقبال کوئی عالم بھی نہیں تھا، کوئی شاید عالم اسے کہتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا یا اس طرح کا تھا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو نعیم صاحب جو دشمن تھے نا مسلمانوں کے، انہوں نے سوچا کہ صدی میں جس شخص نے جگایا ہے نا مسلمانوں کو وہ اقبال ہی ہے۔ مولوی تو یہ تھے نا مطمئن سے بس روٹیاں مسجد کی کھاتے ہیں آرام سے، اس نے تو سور پھونکا نا جیسے اسرافیل کرنا پھونکے گا مردے، اس کا کلام تو ایسا نا اس نے سوئے ہوئے مسلمان جگا دیا، اور جہاں جہاں گیا انقلاب، ایرانی بھی احسان مانتے دوسرے، وہ کوئی اس طرح کا ہے جس طرح یہ مولوی مسجدوں میں بیٹھے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ اب جو پڑھتا ہی نا اس غریب کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ عالم تھا، عالم بھی ایسا کہ کوئی علم اس کی نظر سے چھپا نہیں رہا، فلسفہ اور تاریخ اور منطق اور قرآن اور حدیث تاریخ سب جان، اب جو پڑھے ہی نہ اس کا کیا ہے۔ میں نے تو نعیم صاحب پڑھا، اب بھی پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے سارے دینی علوم سے واقفیت چاہیے۔ شراب پینے کی تو بالکل جھوٹ ہے، نماز نہ پڑھنے کی بالکل بکواس کرتے ہیں۔ یہ سوشلسٹ جو تھے ترقی پسند، انہوں نے سوچا کہ اقبال یار چھا گیا مسلمانوں کے دماغوں پر، اس کو بدنام کرنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑو، ایسا تھا نہیں، وہ تو نماز پڑھتا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون لیا کہ ہم خود گواہ، نماز پڑھتے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے دیگ ابلتے، آنسو گرتے تھے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کے صفحے جو گئے وہ گل گئے تھے، بیٹے کو دیا کہ میری میراث صرف جاوید ہی ہے، دیکھ لو کوئی لفظ ایسا ہے جس پر آنسو نہیں گئے۔ تو جھوٹ بکتے رہے یہ لوگ جو نہیں سمجھنا چاہتے، آئیں کوئی بات پیش کریں، پتہ چلے کہ ان مولویوں کے پلے کچھ ہے۔ اقبال سمجھ تو پہلے اعتراض ہی کر دیتے ہیں۔ اب نعیم صاحب ہمارے چونکہ ہاں یہ ہے کہ داڑھی جو ہے نا ہے بھی دین واقعی، مگر انہوں نے بالکل اس کو ہی بنا لیا نا کہ جس کے داڑھی نہیں وہ کوئی نہیں ہے۔ کیا کرے کہ لوگوں کی تحقیق ہے، جامع ازہر کے بڑے بڑے شیخ ہیں، مولانا احمد سعید دہلوی لکھتے ہیں میں گیا اور کمرے میں گیا تو تفسیر کا درس لے رہا تھا ایک استاد، حالانکہ یہ بھی بڑے عالم تھے، دید و شنید لکھی ہے، میں دنگ ہی رہ گیا
کہ ہمارے تو وہم میں بھی کبھی یہ نقطے نہیں آئے، مگر داڑھی منڈی ہوئی. بخاری شریف کے کمرے میں گیا، منڈی داڑھی مگر نقطے ہو گیا. شیخ اعظم سے اسے مصطفیٰ مراغی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بھی ان کے خیر تھی داڑھی مشت کے برابر. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے داڑھی منڈے. انہوں نے کہا یار ہمارا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس زمانے کی یہ عادت تھی، کافر بھی رکھتے، فیشن تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جیسے آپ نے چپڑیں پہنی یا خاص قسم کا کرتا پہنا، وہ اب دین تھوڑے ہے. عادت اور سنت میں فرق کرنا چاہیے. کتاب میں حوالہ دی. اس لیے سید قطب اتنے بڑے مفسر ہیں، شہید ہوئے، داڑھی منڈی تھی، فی ظلال القرآن لکھی. تو یہ بات تحقیق کی ہے. ہمارے خیال میں یہ بات نہیں درست، واقعی رکھنی چاہیے، کیونکہ صرف آپ رکھتے ہی نا پھر بہانہ بن جاتا ہے کہ شاید اس زمانے کروایا. آپ نے باقاعدہ اس بارے میں حکم دیے ہیں، منڈانے کو منع کیا ہے، اس لیے یہ دین ہے. مگر بہرحال میں نے بات سمجھائی کہ بڑے بڑے عالم جو ان کا ذہن تھا، اس لیے اگر داڑھی نہیں رکھی جس کو ہی نا صرف پیمانہ بنائیں، کلام پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا تھا. قبلہ